اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ کریم کے مقدس اور بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفوں کا مالک، تمام قوتوں کا مالک، تمام حکمتوں کا مالک، تمام عطاؤں کا مالک، تمام بادشاہت کا مالک، دعا ہے اس کریم ذات سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہر قسم کی آفت اور بلیات سے امان عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، فرمان رب کریم پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام خطائیں معاف فرمائے، ہمیشہ اپنی رحمت اور اپنے کرم کا سایہ ہم سب پر قائم فرمائے اور اپنی کن فیکون کی مہر ہمارے ہر کام کے اندر قائم و دائم فرمائے، آمین شرف العالمین۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے میرا مقدر میرا ہی زوال کیوں۔ بہت اہم موضوع ہے اور بہت گہرا ہے، سننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم بہت کچھ جان سکیں کہ مقدر زوال کیوں بن جاتا ہے۔ اب اس بات کو سمجھنا بھی ضروری ہے، عمل میں لانا بھی ضروری ہے، لیکن اب ہم سب سے پہلے جو سٹیپ اٹھانے جا رہے ہیں وہ ہے مقدر۔ مقدر کا مطلب انسان کی جو حق میں لکھا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے مقدر۔ قسمت اور مقدر، مقدر جو ہوتا ہے وہ انسان کے ہاتھ میں لکھا جاتا ہے، جو قسمت ہوتی ہے وہ انسان کی شروع سے درج کر دی جاتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ نجومی حضرات ہاتھ دیکھتے ہیں، بتاتے ہیں کہ آپ کی لائف میں کیا ہے، آپ کی قسمت میں کیا ہے۔ تو مقدر جو ہے وہ آپ کے ڈیلی بیس کے جو میٹرز ہیں، جو لائف ایونٹس ہیں، ان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ اب جو مقدر ہے یہ قسمت سے زیادہ برتری رکھتا ہے، کیونکہ مقدر میں اگر جیت ہو قسمت میں وہ ہار بھی بن سکتی ہے، اور اگر قسمت میں جیت ہو مقدر میں وہ ہار بھی بن سکتی ہے۔ وجہ کہ مقدر کا تعلق نام اعمال سے ہے، قسمت کا تعلق جو قدرت نے ہماری شروع سے پیدا کرتے وقت بنائی تھی وہ ہے۔ اب یہ دو چیزوں کے اندر ایک ڈیفرنس ہے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں مقدر زوال کیوں ہے۔ جب ایک انسان کا مقدر وہ بنانے لگتا ہے تو اس وقت اس کو 4 کام سر انجام دینے ہوتے ہیں۔ پہلا کام وہ دل لگا کے محنت کر رہا ہوتا ہے، دوسرا کام وہ فرض شناسی سے اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، تیسرا کام وہ کسی بھی قسم کی کوئی غلطی یا کوتاہی اپنے کام میں نہیں ڈال رہا ہوتا، اور چوتھا کام وہ اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر کامل یقین رکھ رہا ہوتا ہے، ان کا بھی کام کر رہا ہوتا ہے، اپنا بھی کر رہا ہوتا ہے، اپنے اہل و عیال کی خدمت داری بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اب یہ 4 ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس کے مقدر کو بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اب یہی 4 چیزیں اگر الٹ کر دیں کہ اگر وہ انسان اپنے کام کے اندر بددیانتی شروع کر دے گا، اگر بالفرض اس کو ڈیوٹی دی گئی 8 گھنٹے کی اور اس میں سے وہ 6 گھنٹے ڈیوٹی دیتا ہے، اگر اس کو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کے اندر کام دیا گیا تو اس کام کے اندر وہ لیزینس دکھاتا ہے، اس کو نہیں کرتا، جان بوجھ کے ٹائم ضائع کرتا رہتا ہے، اب یہ اس نے اپنے مقدر کے اندر زوال کو جگہ دینے کا کام شروع کر دیا۔ اب اس طریقے سے وہ اپنے خاندان ہے، ایک شوہر ہے اپنی بیوی کو زیادہ پروٹوکول دیتا ہے، گھر والوں سے لڑتا ہے، یا گھر والوں کو زیادہ پروٹوکول دیتا ہے بیوی سے لڑتا ہے، یا بیوی اپنے ماں باپ کو زیادہ پروٹوکول دیتی ہے، سسرال کو نہیں دیتی ہے، شوہر کو نہیں دیتی۔ تو یہ ایک فیکٹرز ہے، اور اس طریقے سے وہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، وہ عبادت اور عاجزی کی طرف نہیں جاتا، وہ توبہ کی طرف نہیں جاتا۔ اب یہ 4 سٹیپس ہیں جن کو ہم نے سیدھا رکھا تو مقدر انمولیت کی طرف آیا، اور جن کو ہم نے الٹا کر دیا، روک دیا، تو پھر مقدر زوال کی طرف داخل ہوا۔ اب ایک انسان کا مقدر ان 4 کاموں کے ہو جانے کے باوجود بھی ڈائریکٹ زوال میں نہیں جاتا، کیونکہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اگر ایک انسان جمعہ ایک ہفتے کے اندر ایک جمعہ آتا ہے، اگر وہ ایک جمعہ بھی ادا کر لیتا ہے، جمعہ کی نماز ادا کر لیتا ہے، تو اس کے 7 دن کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس حساب سے وہ پھر 7 دن بری ہو جاتا ہے۔ اب یہ چیزیں جب اکثریت کے ساتھ چلیں گی، مثال کے طور پر ایک بار اس نے گناہ کر لیا
لمٹ ہے کہ وہ گناہ کر چکا ہے، معافی مانگ لے گا، اللہ پاک بخش دے گا۔ اس نے معافی مانگی، نماز پڑھی یا کوئی نیک عمل کیا، کچھ بھی کر لیا، اس کو معافی مل گئی، اس کا گناہ ختم ہو گیا، پھر اس نے دوبارہ گناہ کیا، کیونکہ انسان کے گناہوں کی معافی تب ختم ہو جاتی ہے جب گناہ کرنے کو اس کا دل بار بار بڑھتا ہے اور وہ گناہ کو روکنا پسند نہیں کرتا۔ اگر اس کو فیل ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں اور میں روکنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں لیکن پھر بھی میں نہیں روک پا رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ایمان کے اندر کچھ کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری بہت زیادہ ہے، اور اس وجہ سے وہ انسان اپنی زبان پر اپنے عقیدے پر قائم نہیں ہو پا رہا، کیونکہ ہم اللہ کے ساتھ بھی تو ایک وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھی، ہم نے دعا کی کہ یا اللہ یہ گناہ مجھ سے ہو گیا ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ بار بار ہو جاتا ہے، میں بہت روکنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن نہیں رکتا۔ اس میں انسان کی غیرت فوکس کر رہی ہوتی ہے کہ وہ انسان سیریسلی کیا اس چیز کو فیل کر رہا ہے کہ واقعی وہ گناہ گار ہے اور اس سے گناہ روکنا ناممکن ہو گیا ہے۔ اس میں انسان بالفرض اس نے آج ایک گناہ کیا ہے، اس نے کیا کیا ہے کہ جا کر توبہ کی ہے، اب توبہ کرنے کے بعد دوبارہ اس کی آزمائش ہوگی، اب اس آزمائش میں وہ 1 دن بھی ہو سکتا ہے، 4 دن بھی ہو سکتے ہیں، مہینہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی جو نام اعمال ڈیلی بیس پہ چل رہا ہے، جو اس کے ویک رینک کے حساب ہے، جو اس کا منتھلی حساب ہے، جو اس کا ایئرلی حساب ہے، تو اس حساب سے اس انسان کی آزمائش بھی تو ہوگی کہ اب یہ انسان ڈائریکٹ تو نہیں اس کی بات مان لی جائے گی کہ ہاں جس نے توبہ کر لی تو سارے گناہ ختم ہو جائیں گے، پھر اللہ نے آزمانا تو ہے اس کو کہ دیکھنا ہے کہ یہ انسان کیا غلطی کر چکا ہے، خرابی کر چکا ہے، سب کچھ کر چکا ہے، اب شرمندہ ہو چکا ہے، کیا اب دوبارہ رکتا ہے ان چیزوں سے؟ اب بھی نہیں رکتا، لیکن انسان پھر گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا بیسک مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ جتنا بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، گناہ پھر بھی قریب آتا ہے۔ اب اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے۔ اتنے لوگ مومن بیٹھے ہیں، اتنے لوگ قاری بیٹھے ہیں، اتنے لوگ حافظ عالم بیٹھے ہیں، بہت زیادہ ذاکر بیٹھے ہیں، ان سب کی گناہ کی طرف رسائی کیوں نہیں ہوتی؟ ایک عام بندہ جو نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی، جو اپنے گھر کا کام کرتا ہے، کوئی جاب کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، اس سے یہ بار بار گناہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی یہ وجہ ہے سب سے بڑی کہ وہ انسان اپنے اندر جو دنیا کو جگہ دیتا ہے، تو دنیا جب اس انسان کے اندر جگہ بنا لیتی ہے تو اس کے بعد اس سے گناہوں کا یہ جو دائرہ کار ہوتا ہے وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک انسان ہے، اس کا خواب ہے کہ میں نے لائف کے اندر یہ سٹیپ اٹھانا ہے، جب اس نے دنیا کے اندر داخل ہونا ہے، جب اس نے دنیا کے شہر پھرنے ہیں، جب دنیا کی گلیاں اس نے پھرنی ہیں، ایک ایک انسان کا گھر دیکھنا ہے، تو پھر اس سے گناہ لازمی ہوگا، کیونکہ اس نے لین دین کی طرف چلنا ہے، اس نے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے، اس نے وہاں پر ڈنڈی مارنی ہے، اس نے وہاں پر جھوٹ بولنے ہیں، اس نے اس طریقے سے لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنا ہے، اس طریقے سے اس نے ہر برے کام کو سر انجام دینا ہے، اس کو اپنی فیوچر کے لیے، اپنی خوشی کے لیے، اپنی برتری کے لیے ان چیزوں کا سہارا لینا پڑے گا اور وہ کام کرے گا۔ اب بظاہر وہ اپنی لائف کو سیکیور کرنے کے لیے گناہ کر رہا ہے، لیکن گناہ تو گناہ ہے، اس کی تو سزا اس کو ملنی ہے، جو بھی اس انسان نے کیا اس کی تو سزا اس کو ملنی ہے۔ اب وہ یہ انسان سمجھتا ہے کہ شاید یہ جو میں جھوٹ بولتا ہوں، یہ جو میں وعدہ خلافی کر لیتا ہوں، کبھی کوئی بات کر دیتا ہوں، کبھی کسی بات پہ جھوٹ بول دیتا ہوں، کبھی کسی پہ دھوکہ دے دیتا ہوں، کبھی کسی کو بیوقوف بنا لیتا ہوں، یہ سب سارا انجام دے لیتا ہوں، یا میں چھپ چھپ کے کیا کیا کام کر لیتا ہوں، کسی کے ساتھ کوئی سیٹنگ کر لیتا ہوں، کچھ بھی کر لیتا ہوں۔ اب وہ انسان سمجھتا ہے کہ کیا ہونا ہے، دنیا چل رہی ہے، دنیا لوگ کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں، کیا ہے ایسی کوئی بڑی بات ہے؟ لیکن جب اللہ پاک کی ذات اس کے اوپر قہر ڈالتی ہے تو اس قہر کے اندر سب سے پہلے اس کا مقدر قابو ہوتا ہے، اور مقدر ہم نے کئی لوگ دیکھے ہوں گے کہ جو بادشاہ تھے، جن کے پاس دولت تھی، زر تھا، جاگیریں تھی، سب کچھ تھا، لیکن ایک وقت ایسا آ گیا کہ وہ بیچارے زمین کے اوپر آ کر گرے اور ان کے ہاتھ سے سب کچھ چھین گیا اور وہ خود فقر کے اوپر چل پڑے، ان کی یہ عالم ہو گیا۔ تو اس کی کیا وجوہات تھیں کہ انہوں نے اپنا جو مقدر تھا اس کو گوا دیا، جتنا انہوں نے اپنے اعمال خراب کیے، اپنے اندر خرابی اور بدی کو جنم دیا، تو اس حساب سے ان لوگوں کی زندگی کے اندر خوشی، امن، کیونکہ جب اللہ کی رحمت کا سایہ کسی کی زندگی سے باہر جاتا ہے تو انسان غیر محفوظ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اپنے جو اس کے قریبی ہوتے ہیں وہی اس کو رسوا کرتے ہیں،
اس کے بعد وہ انسان خرابی کی طرف پھیلتا ہے، اور وہ خرابی جو ہوتی ہے پھر جتنا طرح دنیا کے اندر وہ پھیلاتا ہے اس حساب سے پھر دنیا بھی اس کے خلاف کھڑی ہوتی ہے، اور پھر ہر بندے کی نظر میں وہ برا اور بد ظاہر کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ سب کچھ اس نے سر انجام دیا ہے، ایک چھوٹی سی غلطی، ایک چھوٹی سی کوتاہی، اگر وہ انسان توبہ کر لے، اپنے آپ کو جرائم اور بدی سے بچانے کی کوشش کر لے، تو بہت زیادہ ممکن ہے کہ اس کی زندگی کے اندر خوشحالی اور برتری آ سکتی ہے۔ اب اس کا مقدر کیا بن گیا؟ زوال بن گیا۔ اب زوال میں وہ چلا گیا ہے، اب ہم نے اس کو واپس لانا ہے۔ ہم نے اس کو کس طریقے سے واپس لانا ہے؟ کیا ہمیں طریقہ سر انجام دینا پڑے گا کہ یہ واپس آ جائے، اس کی جو غلطیاں، جو خطائیں ہیں، جو کوتاہیاں وہ مکمل معاف ہو جائیں، اور اس کے لیے امن کے اور برتری کے راستے جو ہے وہ بننا شروع ہو جائیں۔ اب یہ بات مکمل طور پر آپ نے سمجھ لی ہے۔ سب سے جو بڑی بات ہے، ایک انسان جتنا اپنے آپ کو گناہ کے زوال سے، گناہ کی بدی سے، غلاظت سے بچانے کی کوشش کرے گا، اس حساب سے اس کی زندگی کے اندر خوشحالی بھی آئے گی۔ اب 4 ایسے پروسیس ہیں جو کہ آپ اگر نیک دنیا کے اندر اپنی زندگی کے اندر کرتے رہتے ہیں نا، تو اس کی بنیاد پر ان کی جو زندگی ہے، ان کی برتری اور بھلائی کے اندر جو ہے وہ مکمل مفادیت آتی ہے، جس کے بعد وہ لوگ بہت زیادہ خوشحالی اور برتری کو عبور کرتے ہیں۔ پہلا جو کام ہے، جو بھی انسان چاہتا ہے کہ اگر اس کا مقدر زوال میں چلا گیا، اس کے لیے توبہ کا طریقہ ہے۔ اب اس نے توبہ کر لی ہے، توبہ کے بعد اس کے لیے 4 شرائط ہیں جن پر وہ عمل کرے، جس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو پاک اور صاف کر سکتا ہے۔ جو اس سے خطا ہمیں انسان تھا کر دیے، سوچ سمجھ کر جو بھی اس سے ہو چکا تو وہ ختم ہو جائے گا۔ پہلا جو کام ہے وہ غریبوں کی مدد کو ترجیح دے، سب سے بڑا کام۔ جب بھی ایک انسان کے گناہ معاف ہوں گے سب سے زیادہ صرف لوگوں کی دعاؤں سے، جتنے لوگ اس کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ پاک اس بندے پر رحمت کرے، یہ بہت اچھا انسان ہے، بہت بہتر انسان ہے، بظاہر وہ جتنا بھی گناہ گار تھا وہ اللہ اور اس بندے کے درمیان کا معاملہ تھا، لیکن جب لوگ باہر والے کہیں گے کہ اللہ پاک اس پر رحمت کرے، اس کو مزید عزت دے، اس نے اتنا اچھا ہمارے ساتھ کیا، ہماری بھلائی کی، تو اللہ پاک کی ذات جو ہے اس انسان کو بچا لیتی ہے۔ اب اس طریقے سے آپ نے اس کی ایک مثال بھی ہے کہ جو حاتم طائی تھا بہت بڑا ظالم حکمران تھا، لیکن اس کی صرف ایک نیکی اس کو بچا گئی تھی کہ وہ جو مچھلیاں تھیں وہ ان کو جا کر دانہ ڈالتا ہوتا تھا، مطلب کہ سمندر کے اندر جو مچھلیاں رہتی تھیں تو ان کے لیے وہ مطلب غذا کا انتظام کرتا تھا، اس وجہ سے اس کی جو سزا تھی اس میں بھی خاتمے کی اس کو مدد ملی تھی۔ تو اب یہ بات ہے کہ دوسرا جو آپ نے سٹیپ اٹھانا ہے وہ اپنے ماں باپ کی خدمت۔ اگر آپ اپنے ماں باپ سے ناراض ہیں، یا اگر آپ کے ماں باپ اس جہان فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اور آپ ان کی خدمت کس طریقے سے کریں، روزانہ ان کے نام کا آپ درود پاک پڑھیں، ان کے نام کے لیے خاص دعا کریں کہ اللہ پاک ان کے مرتبے کو بلند کرے، کیونکہ جب تک آپ گناہ کرتے رہے، آپ کے ماں باپ کو تکلیف پہنچی، جب ان کو تکلیف پہنچی تو اس کی وجہ سے آپ کی زندگی مزید گردشیں اور سختیاں بڑھیں۔ جب ان کو سکون ملے گا تو آپ کی زندگی میں بھی سکون داخل ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ آپ ان کی دولت اور زر کے مالک تھے اور انہی کی چیزوں کو آپ نے غلط استعمال کر کے خسارے کو جنم دیا۔ آپ اگر تیسرے مرحلے کی بات کریں تو وہ ہے اللہ والے۔ جتنے بھی اللہ والے ہیں، عالم ہیں، عاجز ہیں، ادب والے لوگ ہیں، ان کی خدمت کو ترجیح دی جائے، ان کی محفلوں میں بیٹھا جائے، ان سے باتیں کی جائیں، ان کی سے دعائیں لی جائیں، ان کے بتائے گئے طریقوں کو فالو کیا جائے، یہ بہت اہم سٹیپ ہے۔ اس کے بعد چوتھا سٹیپ جو ہے وہ ہے کسی کی ماں، بہن، بیٹی کی طرف سے بری نگاہ مکمل طور پر ہٹا لی جائے اور سب کو اپنی ماں، بہن، بیٹی کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا جائے۔ یہ بھی ایک ایسا عمل ہے جو کہ انسان کو بہت زیادہ اللہ کی رحمت اور اس کے قریب کرتا ہے، کیونکہ جو مرد عورت کے لیے عزت اور تحفظ کا باعث بن جاتا ہے تو اللہ پاک اس مرد کے اوپر مزید رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما دیتا ہے، چاہے وہ مرد کسی کے نکاح میں ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کی نظر میں جتنے بھی رشتے ہیں وہ سب ماں، بہن، بیٹی کے روپ ہوں۔ اس کے علاوہ جو آخری سٹیپ ہے وہ ہے کہ وہ انسان زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرے اور قرآن پاک پڑھے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہ اس انسان کو ہر قسم کے مشکل اور تکلیف سے مکمل طور پر نکال سکتا ہے۔ اللہ پاک کی ذات سے دعا ہے کہ جو موضوع ہم نے آج پیش کیا مکمل ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور جو ہم سے غلطیاں ہوئی مکمل ہمیں معافی عطا فرمائے، ہمارے تمام صغیر کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ یہ سارا پروسیس شروع کرنے سے پہلے نیت بنا لیں کہ آپ ہر جمعہ کو حسب توفیق کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں تقسیم کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔